السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال افتخار خان اسٹریٹجک انالیسز گروپ کے ساتھ۔ دوستوں، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے فورس میگزین کے چیف ایڈیٹر کرنل پروین سوہانی نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے مطابق 22 جون کو چائنا اور انڈین فورن منسٹرز مل رہے ہیں، جہاں پہ ڈی ایسکلیشن کی بات ہوگی، اور اس میٹنگ کی دعوت جو ہے رشینز نے دی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مئی سے جو یہ ابھی گزرا ہے، اس مئی سے جو ہے ایک کچھ حالات جو ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس میں چائنیز نے تھوڑا سا ایڈوانس کیا لداخ کے اندر، اور کچھ امپورٹنٹ جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہے پوزیشن سنبھالی، ان پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور چائنا کا جو بارڈر ہے وہ ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے، جس کی کوئی کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہے یہاں پہ، یعنی کہ متنازع بارڈر ہے۔ اچھا، 22 جون کو میٹنگ ہو رہی ہے چائنا اور رشیا اور ان کے درمیان، انڈینز کے درمیان۔ آپ جانتے ہیں کہ مئی کے اندر یہ معاملات شروع ہوئے۔ 5 مئی کو چائنیز اور انڈین پیٹرول جو ہے اس کا آپس میں لداخ کے اندر ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور خبر جو کہ ہمارے میڈیا نے زیادہ کوٹ نہیں کی، وہ سکم کے بارڈر پہ آئی، جہاں پہ انڈیا کے جو فوجی ہیں انہوں نے گھات لگایا ہوا تھا، چائنیز پیٹرول آئی، وہاں پہ بات چیت شروع ہوئی، اور ایک انڈین لیفٹیننٹ نے مکہ مار کے ایک چائنیز میجر کو زخمی کر دیا، جس کے بعد چائنا کے اندر غصہ زیادہ بڑھا اور انہوں نے اپنی فورسز وہاں پہ ڈپلوائے کر کے ایگریسو پوسچر جو ہے وہ جو ہے اپنا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس حساب سے صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کیمپ میں جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2 دن پہلے جو سبرامنیم سوامی، جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں، انڈین ایم ایل اے ہیں اور کافی ایکسٹریم اپنے ویوز کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر، اس کی سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ S-400 لینے سے پہلے جو ہے انڈیا اس چیز کو کنسیڈر کر لے، انڈین لیڈرشپ حکومت، کہ جو S-400 کے زیادہ تر کمپوننٹس ہیں وہ چائنا سے بن کے رشیا میں جا رہے ہیں۔ اس سے ایک آئیڈیا تو یہ ملا کہ اس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا میں تمام وہ امریکن باسکٹ میں ڈال دے اور رشیا سے دور ہونا شروع ہو جائے۔ اور ہم ایک اور چیز جو آپ لوگوں نے فیل کی ہوگی، خاص طور پر جو سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، کہ اس امریکن جو اس وقت 3 بحری بیڑے یا 3 ایئر کرافٹ کیریئرز جو کہ انڈین اوشن اور پیسفک کے اندر اس وقت ہیں، انڈو پیسفک ریجن کے اندر ہے، تو انڈین میڈیا بڑھ چڑھ کے اس کو کوٹ کر رہا ہے اور اس کو رپورٹ کر رہا ہے، شاید جس طریقے سے وہ امپریشن دینا چاہ رہا ہو کہ امریکہ آ گیا ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے پچھلے دنوں جو ہے کچھ ایک ہفتہ پہلے اخبارات کے اندر ایک خبر آئی کہ کچھ ایمونیشن جو ہے آرڈننس انڈیا نے آرڈر دیا امریکہ کو، اور کہا ہے کہ یہ گائیڈڈ آرٹلری کا ایمونیشن ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ اس مہینے کے اندر یعنی کہ جون کے اندر تک جو ہے امریکہ ڈلیور کرے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پر آرٹلری شیل جو ہے اس کی قیمت جو ہے تقریباً $10,000 بن رہی ہے۔ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ واضح طور پہ انڈین لیڈرشپ کا جھکاؤ ہمیں امریکہ کی طرف نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمیں اسی وقت پتہ چلنے لگ گیا تھا جب ہاؤڈی مودی کا ایونٹ ہوا، اور اس کے بعد جب مودی جو ہے وہ ٹرمپ آیا امریکہ کے دورے پہ، پروٹوکول دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے چائنا کے اوپر، کیونکہ چائنا کے پاس ہارڈ کیش ہے جو رشیا کے پاس نہیں، اور رشیا اپنی ٹیکنالوجی، اپنے جہاز، اپنا ایمونیشن لیٹسٹ جو ہے وہ چائنا کو بیچ رہا ہے، یہاں تک کہ S-400 اور جو بھی ان کے نئے لیٹسٹ جہاز ہیں وہ ٹرانسفر کر رہا ہے چائنا کو۔ اور کیا انڈیا اہم ہوگا اتنا رشیا کے لیے کہ وہ چائنا کو نگیٹ کر سکے، یا اس میٹنگ کے اندر جس میں مودی سرکار اور انڈین میڈیا بڑا خوشی کا اظہار کر رہا ہے پرانے تعلقات کی وجہ سے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے رشیا ایکٹ کرتا ہے، میڈیٹ کرتا ہے اس تمام معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے۔ تو چائنا کا پلڑا بھاری ہے، اور ہوپ فلی جو فیصلہ آئے گا وہ چائنا کے حق میں ہی آئے گا، کیونکہ چائنا حق بجانب ہے۔ چائنا کو پرووک کیا گیا، اور اس پرووکیشن کے بدلے میں کل کا واقعہ ہوا جس کے اندر اطلاعات کے مطابق 30 کے قریب انڈین فوجی مارے گئے، 34 کے قریب ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کے اندر ایک میجر بھی شامل ہے، کچھ کو تو چائنیز نے چھوڑ دیا، اور خود انڈین رپورٹ کے مطابق 122 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے یہ
آگے کی خبریں ہمیں بتائیں گی، کل کے ایونٹس بتائیں گے، بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے، جیسا کہ چائنیز امبیسڈر نے بھی ٹویٹ کیا کہ اس تمام کا تعلق جو ہے کشمیر ایشو کے ساتھ ہے. آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بیسیکلی مودی سرکار نے اوور ایمبیشس ہو کے بھیڑوں کے چھتے کے اندر ہاتھ ڈال دیا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ چائنا جو کہ بہت زیادہ جنروسٹی شو کر رہا تھا انڈیا کے مقابلے میں، انڈیا جہاں پہ نفرت کا اظہار کرتا تھا وہاں پہ یہی چینی جو ہے بہت ہی زیادہ ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جیسے جو کہ ہم نے 80s کے اندر سم ڈو رانگ ٹو کرائسس میں دیکھا. ڈی پی کا کمپیریزن کر لیں، ملٹری مائٹ کا، ٹیکنالوجی کا، انڈسٹریل کیپیبلٹی کا، اور جتنے بھی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو انڈیا سٹینڈز نو ویئر ان فرنٹ آف چائنا. لیکن جو 5 اگست کے واقعات کے بعد چائنا کے اندر یہ سوچ بیدار ہوئی جب امت شاہ نے اور ان کے لیڈرشپ نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو اکسائی چین بھی چھینیں گے. ایک اور بات میں امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2009-10 کے اندر اس زمانے کے جو چائنیز پریزیڈنٹ تھے انہوں نے انڈین وزیر اعظم کی موجودگی کے اندر ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ 2800 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جبکہ انڈینز کا کلیم یہ ہے کہ یہ 3400 کلومیٹر کا بارڈر ہے. کیوں یہ بیان دیا گیا؟ کیونکہ چائنیز نے یہ اس وقت میسج دیا کہ ہم کشمیر کا جو علاقہ ہے اسے پاکستان کا علاقہ مانتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ علاقہ جو ہے کشمیر کے ساتھ جو ہماری باؤنڈری ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگتی ہے. تو یہ ایک غور طلب بات ہے. جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ کوئی راضی نہیں ہے. بنگلہ دیش سے آپ شروع ہو جائیں، سری لنکا پہ آ جائیں، سری لنکا سے آپ پاکستان آ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ شمال میں چلے جائیں، بھوٹان ہو گیا، نیپال کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ باؤنڈری ڈسپیوٹ چل رہا ہے. دولخم کے اندر جس طریقے سے دھوکہ دیا گیا بھوٹانیز گورنمنٹ کو، تو وہ بھی آپ ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں چائنیز کے ساتھ اپنے باؤنڈری ایشوز کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے سری لنکا کے اندر تامل انسرجنسی کو جس طریقے سے رو نے اور انڈیا نے سپورٹ کیا، یہاں تک کہ خود کبیر بیدی جو کہ انڈین ایکٹر ہے اس کی آواز میں ایک ڈاکومنٹری ہے جس کے اندر یہ انکشاف اس نے کیا کہ جب ان کا اکارڈ ہوا ہے سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ تو اس سے 3 دن پہلے انڈین ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز کے اندر جو پربھاکرن ہے جو دنیا کی تاریخ کی سب سے ڈیڈلیسٹ انسرجنٹ یا ٹیررسٹ تنظیم کو ہیڈ کر رہا تھا LTTE، اس کو را کے آفیشلز جو ہیں پہلے مدراس اور مدراس سے دلی لے کے آئے جہاں پہ اس کو وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ ملایا گیا. اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ 87 کے اندر جب یہ اکارڈ ہوا ہے اس سے پہلے سری لنکن آرمی جو لبریشن 1 اور 2 کے اندر کافی حد تک معاملات کو کلیئر کر چکی تھی اور تامل انسرجنسی کنٹرول میں آ رہی تھی. تو اس موقع پہ انڈیا نے زور ڈال کے زبردستی وہ آپریشن رکوائے، کیونکہ سری لنکا ایک بہت چھوٹا ملک ہے، وہ انڈیا کی دشمنی نہیں لے سکتا مول، اور پھر بہانے سے اپنی فوج وہاں پہ اتاری. یہ الگ بات ہے کہ جس افریت کو وہ پال رہے تھے وہی افریت بعد میں ان کے گلے پڑا، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو پھر ان کے ساتھ انڈین آرمی کے ساتھ انڈین پیس کیپنگ فورس کے ساتھ ہوا اور اسے وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ بھی باؤنڈری ڈسپیوٹس ہیں. انڈینز الزام لگاتے ہیں کہ جو فلڈز کے بعد بنگالی جو ہیں وہ انکروچ کر جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو انڈیا اس کا الٹ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ابھی ریسنٹلی جو BJP بنگال کے چیف نے جو بیان دیا کہ ہم 10 ملین بنگالیز کو پش بیک کریں گے آسام سے ٹورڈز بنگلہ دیش، اس کی وجہ سے بھی حالات بڑے خراب ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیشی گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش ہے. بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے خاموش ہونے کی تو ایک اور وجہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی پہلی سب میرین بیس جو ہے وہ چائنا تیار کر کے دے رہا ہے، اس نے کچھ سب میرینز بیچی بھی ہیں. اسی طرح میانمار میں آ رہے ہیں. میانمار جو ہے جو اس کا بارڈر بھی رکھتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو پہلا سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ ہوا تھا تو وہ میانمار میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں ناگا جو ہیں حریت پسند ان کے کیمپ میں انہوں نے کیا، حالانکہ میانمار نے بھی اس وقت اس کا انکار کیا تھا، ایسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. میانمار کے اندر CPEC کے مقابلے میں کی طرح کا ایک جو ہے پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے، اور میانمار کے اندر چائنیز بیس ہوگی جو کہ بے آف بنگال کے اندر چائنیز نیوی کی پریزنس کو انشور کرے گی. تو وہاں سے بھی یہ نکل گئے. نیپال کے ساتھ انہوں نے 2015-16 کے آپ کو یاد ہے کہ جو بلاکیٹ کیا تھا اور نیپال کی اکانومی کو برباد کرنے کی ہندوستان نے کوشش کی تھی، آج وہ نیپال بھی انڈیا کے انفلوئنس سے نکل چکا ہے، وہ چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے. چائنا ایز اے بگ بردر جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے دے رہا ہے، ٹنل ڈیولپ کر کے دے رہا ہے جو تبت تک نکلے گی، اس کے علاوہ ریل لنک بھی بنا رہا ہے.
پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے ساتھ تو ان کا ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں خود نہیں پتہ ہے، اور انڈین پوری اس وقت بالی ووڈ سے لے کے ان کی پالیسی میکر بچہ جو ہے وہ پاکستان کو کوئی ایسا زبردست قسم کا جن سمجھتا ہے کہ جس کے علاوہ اسے کسی اور چیز کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایران کا آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران سے انہوں نے تیل لینا ختم کر دیا، اس کے بعد چابہار کا 3/4 جو ہے تھرڈ جو ہے بجٹ جو ہے چابہار کے لیے انڈین گورنمنٹ نے وہ سلیش کر دیا، جس کی وجہ سے ایران بھی کافی پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں کنفیوز ہوا کہ یہ ہو کے گیا، اب انہیں بھی سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا جو دشمن وہ فی الحال جسے دکھا رہا ہے چائنا کا کی اوبر جو ہے یعنی کہ ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ بن چکا ہے ایران بھی، اور پچھلے دنوں جو ہے المونیٹر نے خبر دی تھی کہ ایران عراق تک جو ہے ریل لنک بنا رہا ہے، اوبر کا ہی جو حصہ ہے جو آگے تک جا کے سائپرس اور پھر اٹلی تک جائے گی، تو ایران بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ افغانستان کے اندر پیس ٹاکس آپ کو پتہ ہے کنکلوڈ ہو چکی ہیں، امن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پرو انڈیا گورنمنٹ جو نکل جاتی ہے، امریکہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو افغان جو ہیں وہ ہوسٹائل ہو جائیں گے انڈیا کے لیے۔ اسی طرح جو ہے آپ پورے خطے پہ اٹھا کے دیکھ لیں، عرب جو بہت ہی قریب ہو گئے تھے انڈیا کے، مسلم دشمنی نے ان عربوں کو بھی سوچنے پہ منع کر دی ہے کہ جس طریقے سے ان عرب ممالک میں بیٹھے ہوئے ہندو جس طریقے سے اسلام مخالف تنقیدیں کر رہے ہیں اور جس قسم کی شدت پسندی کا کر رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی عرب پسند نہیں کر رہا ہے۔ تو ایز اے ہول دیکھا جائے تو مودی گورنمنٹ نے آ کے جو ہے انڈیا کو بالکل تنہا کر دیا۔ اچھا ایک اور میری آبزرویشن ہے، شاید آپ لوگ ایگری کریں کہ مودی کا فاشزم بیسیکلی جو ہے اس نے ایکسپوز کیا ہے انڈیا کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اور سول جو بیوروکریسی ہے اس کے فاشزم کو بھی ایکسپوز کیا ہے، اور اس ایکسپوجر کا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گاندھی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے جو بھارت ورش کی جو بھارتی تاریخ کی جو عظمت ہے اس کا ترجمان ہو۔ تو چاہے وہ گاندھی ڈائنیسٹی ہو، چاہے وہ یہ مودی کی بی جے پی ہو، ان سب کی جو لاشعور ہے اس پہ بھارت راشٹرا جو ہے، جو ہندو راشٹرا جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اور اسی کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ اگر آپ انڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کانگریس کا دور ہو یا پھر بی جے پی کا دور ہو، مسلمان اور دوسری کمیونٹیز جو ہیں وہ پسی ہیں۔ تو کیونکہ بیک آف مائنڈ جب آپ کا ہندو راشٹرا ہے تو واٹ سیکولرزم؟ کوئی سیکولرزم نہیں ہے، یہ تو سب ایک زبان کو گھما کے جو ہے چلانے کی بات ہے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ تو دیکھیں حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے چین کے سامنے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جلد ہی کشمیر کے بارے میں بھی ہمیں اچھی اور بڑی خبر ملے گی۔ انالیسس کیسا رہا پلیز اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے جس یوٹیوب چینل پہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔